اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے میرے سے ایک خواہش کا اظہار کیا اور کچھ لوگوں نے ریئلٹی کا اظہار کیا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو یوٹیوب کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ ایک تعویذ رکھا تو پری حاضر ہو گئی، ایک تعویذ رکھا تو کیا اس طرح ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی اب اس ویڈیو کو اپنے غور سے سننا، اس میں آپ کو سب کچھ میں بتاتا ہوں، تفصیلاً بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو یوٹیوب کے اوپر بتایا جائے نا کہ 1 منٹ میں یہ ہو جائے گا، 5 منٹ میں یہ ہو جائے گا، البتہ ایک دن میں بھی یہ ہو جائے گا، تو یہ سب بکواس ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ویسے ویوز حاصل کرنے کے لیے، اور آج کل جو ہے نا سب کو بھوک پڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں اور عملیات کا اور روحانیت کا بتاتے ہیں، جبکہ ان کو الف یہ کا خود بھی نہیں پتہ ہے۔ ہاں ریئلٹی ہے، ریئلٹی یہ ہے کہ ایک نقش، ایسے 2 نقش یا 3 نقش ہمیں تعلیم کیے گئے تھے جو کہ آپ نے 72 دن 72 days لکھنے ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ 41 دن بھی ہوتے ہیں جو لکھنے ہوتے ہیں، اور جن سے واقعی جو ہے نا پری کی حاضری بھی ہوتی ہے اور حاضرات بھی ہوتی ہے۔ حاضری اور حاضرات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دوستو کامل ولی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اوکے لکھیں، اور واٹس ایپ کے نمبر پہ ہم سے اجازت لیں۔ یہ سب شرائط اجازت میں انوالو ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، میرے دوستو، سب سے پہلے یہ کہ جس سورہ علم نشرہ اور سورہ طارق سے شاہ پری کی حاضرات ہوتی ہے، کتنی بار میں نے خود کی ہے، اس کے بعد میرے شاگردوں نے کی ہے، میرے دوستوں نے کی ہے، میرے جو ہے نا بھائیوں نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے؟ عموماً بچے کو بٹھا کے شاہ پری کی حاضرات ہوتی ہے۔ سورہ طارق کا جو عامل ہوتا ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ علم نشرہ سے شاہ پری کی جو ہے وہ حاضرات ہوتی ہے، تسخیر یا سامنے نہیں، حاضرات ہوتی ہے۔ اب اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں حاضرات و تسخیر میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن ایک نقش ایسا بھی ہوتا ہے جس کو آپ نے روزانہ جو ہے نا وہ لکھنے ہوتے ہیں، 72 نقش لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ روزانہ 72 نقش لکھتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں زعفران سے، زعفران کی انک سے آپ نے روزانہ رات کو 12 بجے کے بعد وہ نقش لکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے 72 عدد نقش لکھنے ہوتے ہیں زعفران سے رات 12 بجے کے بعد، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا عود کا عطر لگا کر اس کو گندم کا آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندھ کر اس کی گولیاں بنانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ گولیاں بنا کر آپ اس کو جا کر کسی بھی مچھلی جہاں پہ ہوتی ہے، جہاں پہ مچھلیاں ہوتی ہے، تالاب ہو گیا، ڈیم ہو گیا، جو بھی جہاں پہ مچھلیاں ہو، وہاں پہ جا کے آپ کو 72 فجر کی نماز سے پہلے پھینک آئے اور واپس آ جائے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا پری کی حاضری ہو جاتی ہے، تسخیر ہو جاتی ہے پری 72 دنوں کے اندر اندر، ٹھیک ہے؟ عموماً اس میں خواب میں آتی ہے یا سامنے بھی آ جاتی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہے کہ ایک نقش ہوتا ہے، اس کو آپ نے 525 کی تعداد میں لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی نقش ہم نے کیا ہوا ہے مجرب ہے، 525 آپ نقش لکھیں گے، اجازت ہونا لازمی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ نقش ہمارے پاس یہ بھی موجود ہے جو میں نے آپ کو بتایا، وہ بھی، تو وہ آپ نے 525 نقش لکھنے ہوتے ہیں، وقت اور ایک جگہ مقرر کر کے زعفران سے لکھتے ہیں 525 نقش، پھر ان کی 525 گولیاں بناتے ہیں آٹے کی، گندم کا آٹا اپنے ہاتھوں سے گوندھ کے، اور پھر اس کو مچھلی والے تالاب میں پھینک کر آتے ہیں، اور ایک نقش کو آپ اپنے بازو پہ باندھ دیتے ہیں، اور ایک نقش کو آپ اپنے سر پہ جب رکھیں گے تو پری کی حاضری ہو جاتی ہے، اور پری سے آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے لوح تسخیر پری۔ یہ جو پری لوح تسخیر پری ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح کہ مختلف جماعتیں جنات کی ہے، مختلف جماعتیں موکلات کی ہے، مختلف حمزاد ہے، اور مختلف پریاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو لوح تسخیر پری جو کہ ہمارے ادارے کی مقبول ترین لوح ہے، یا پھر ایک یہ لوح ہوتی ہے، یہ چیزیں ریئلٹی ہے، یہ آپ کو سمجھ بھی آتی ہے۔ ہر چیز میں مطلب ایک وقت لگتا ہے، اچھا خاصا وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ پری کو تسخیر کرے یا آپ جس چیز کو بھی مستقر کرے، تسخیر کرے، اس میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بس 1 منٹ 1 2 کچھ، یہ بکواس ہے، سب کچھ بکواس ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک چیز ہوتی ہے نگینہ پری، ٹھیک ہے؟ نگینہ ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عموماً طور کے اوپر اوپل ہوتا ہے، سفید کلر کا 7 رنگیا اوپل، یا پھر آپ جو ہے نا سرخ عقیق ہوتا ہے، اس کے بیچ میں آپ ایک خاص اسم اعظم نکلتا ہے آپ کے نام کا، اس اسم اعظم کا ایک اوان بنتا ہے، ایک موکل بنتا ہے، ایک جن بنتا ہے، ٹھیک ہے؟
وہ لکھا جاتا ہے، لکھ کر پھر اس کے بعد اس کے ذریعے پری کو اس نگینے کے اندر حاضر کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہے، محنت ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر۔ اب جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آنے والی ہے، آپ بھی نالج تو رکھتے ہیں، آپ بالکل جاہل تو نہیں ہے نا، آپ بھی نالج رکھتے ہیں، آپ کو بھی یہ چیزیں مطلب سمجھ آنے والی ہے کہ واقعی میں یہ کوئی مطلب ہے، اس میں ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ نقش بھی ہے اور یہ چیزیں نہ میں نے یہ بات کی ایک روز میں، نہ ہم نے خود یہ اب کیا، ٹھیک ہے، 72 روز میں کامیابی ہوئی، کبھی کبھی ہمیں دو چلے کرنے پڑے، ٹھیک ہے، مطلب 41 دن ہمیں یہ نقش لکھنے پڑے، پریز جلالی جمالی بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ مختلف قسم کی شرائط ہے۔ اب ہماری تسخیر پرستان کتاب ہے، اس میں ہم نے بہت ہی اچھے اور مجرب پریوں کے عمل دیے ہوئے، آپ وہ چاہے تو آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ مستفیض ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ ہی کے لیے۔ آپ لوگ جو 20-30 ہزار روپیہ بل ٹرانسفر کے چکروں میں تھے، بکواس ہے سب کچھ، آپ کے پیسے ضائع، آپ کو بلاک کر دیتے، کیا فائدہ ہے، کچھ آپ کو حاصل ہوتا ہے نہیں، اس سے اچھا آپ اپنی یہ کتاب منگوائے، 7 تسخیر پری کی لو فری ہوتی ہے، آپ اپنی محنت کریں، نہ اس میں کوئی ڈر ہے نہ اتنا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے کسی بھی چیز کو پانے کے لیے، جب بھی آپ کوئی چیز پاتے ہیں یا جب بھی کوئی چیز آپ نے حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے رزق اس کے لیے لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھے۔ اور عملیات میں ڈر خوف جنات کے عملوں میں، ان بڑے وظیفوں میں ہے، ٹھیک ہے، بڑے جو وظیفے ہیں وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، یہ چھوٹے موٹے پریوں کے اور یہ چیزیں ان میں کوئی اتنا ڈر خوف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پریاں جو ہے لطائف، ایک بہت لطیف، ایک بہت خوبصورت مخلوق ہے، یہ خوبصورتی کو پسند کرتی ہے۔ اسی طرح منہ اٹھا کے اگر آپ لوگ بیٹھ جائے وظیفہ کرنے، منہ اٹھا کے آپ لوگ بیٹھ جائے جی کیا نام ہے ہم نے یہ عمل کرنا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے جسٹ آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اصلیت کی طرف آئے، ریئلٹی کی طرف آئے، ٹھیک ہے، تو آپ کو حاصل ہوگا کچھ، یہ نہیں کہ آپ نے مطلب کسی بھی جگہ سے منہ اٹھایا اور آپ وظیفہ کرنے بیٹھ کے رجت ہوگی، تباہ ہوگی، برباد ہوگی، نہ ادھر کھیلے نہ ادھر کھیلے، اس طرح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگنے کی صورت میں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔